اللہ تبارک و تعالی نے سکون بھی دین میں رکھا ہے اور عزت بھی دین میں رکھی ہے۔ جو آدمی دو گھروں کا مسافر ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بے سکون وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے پر عمل نہیں ہوتا، وہ ضمیر کے قیدی بن جاتے ہیں۔ وہ بیچارے صبح و شام بڑا بولتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف میں۔ حضرت امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مخدوم ہوتے ہیں یہ پریشان رہتے ہیں، خادم بڑے خوش رہتے ہیں۔ یہ جو مخدوم ہوتا ہے نا میری طرح کا، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، جن کو نعرے لگوانے کا شوق ہو جاتا ہے، پھول ڈلوانے کا شوق ہو جاتا ہے، یہ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ فلانے نے سلوٹ ہی نہیں کیا، پتہ نہیں یہ مجھ سے مطمئن نہیں رہا، اس نے دستبوسی نہیں کی، پریشان رہتے ہیں۔ یہ جو خادم ہوتے ہیں نا یہ سکھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ٹینشن کوئی نہیں ہوتی، کوئی کرے نہ کرے بات ایک ہی ہے، وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، بچے سارے یہ جو آپ کے دائیں بائیں بچے ہیں نا جی، ان کو ڈانٹ کے نہیں، میلاد کی محفل میں تو ڈانٹنا ویسے ہی منع ہے، یہ تو موقع خوشی کا ہے۔ ان کو پیار سے بٹھائیں، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، اور وہ بچہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی اپنے بچے کو دم کرانے لایا، صبح صبح بچے نے اسکول کی وردی پہنی تھی، کہا صاحب اس کو دم کر دیں، ضد کرتا ہے۔ تو بزرگ موج میں تھے، کہنے لگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں نے اسکولے نہیں جانا۔ تو فرمانے لگے ضد تو تم کر رہے ہو جو کہہ رہے ہو ضرور بھیج لیں، وہ تو کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا، تو ضدی تو تم ہو، اس کو قائل کرو اسکول جانے پہ۔ تو بچوں کو تو قائل کیا جاتا ہے نا جی۔ اطمینان سے بیٹھیں، میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں، آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام ہے، انشاءاللہ آگے چلے گا، تو میں کوئی بھی بات انشاءاللہ تعالی وقت گزارنے کے لیے نہیں کروں گا کہ چلو تھوڑی لمبی کر لو، آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس نے کسی کا وقت ضائع کیا اس نے بھی قیامت میں حساب دینا ہے۔ کیوں ٹائم ضائع کیا؟ جو بات 2 جملوں میں ہو سکتی ہے وہ 2 جملوں میں ہی کرنی چاہیے، اس کو لٹکانا نہیں چاہیے بہت زیادہ۔ اور ویسے بھی خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو تھوڑی اور مختصر اور جامع ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے تشریف لائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے یہ فرما دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرماؤ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تو آپ کی پیروی کریں۔ پتہ شان کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر دیکھیں میری طرف، ہم نے تقریروں کو نا، تقریریں کیونکہ رہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کے لیے گئی ہیں، کئی میری طرح کے لوگ کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا اونچا سبحان اللہ کہو، تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے تیرے مزے کے لیے سبحان اللہ کہا تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کا ذکر جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس وقت تک اجر ہی نہیں ہوتا۔ تو تجھے نہ بھی مزہ آئے تو پھر بھی سبحان اللہ تب بھی کہنا جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس لیے کہ عبادت الہی میں غیر کا تصور تو ثواب ضائع کرتا ہے، لیکن موج ہے نا۔ تو آپ تھوڑی دیر توجہ کریں، بچوں کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اشارہ کریں گے تو بچے بیٹھ جائیں گے، غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیری غلامی کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ انسان خوبی اور کمزوری کا مجموعہ ہوتا ہے، خوبی اور کمزوری دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی حضور نے حکم دیا، جامع ترمذی میں، نسائی میں، طبرانی میں، تینوں جگہ حضرت انس بن مالک کی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو، اس کے محاسن بیان کرو۔ کسی صحابی نے یہاں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ بندے میں تو خوبی تھی کوئی نہیں، حضور نے یہاں مطلق کہا محاسن موتا، مرنے والے کی اچھی باتیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کوئی مسلمان ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس میں کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ اب ایک حدیث اس پر بخاری کی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اپنی بیوی سے
اگر تمہیں اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس عادت پر غور کرو جو تمہیں پسند ہے. عورت اگرچہ ناقصات العقل ہوتی ہیں عورتیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں خوبی کوئی نہ ہو. عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں. اپنے خاوند کے حق میں عورت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی بغض نہ رکھو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو عزت دینے آئے دنیا میں. میلاد عزت کا نام ہے. حضور عزت دینے آئے. ادھر دیکھو میری طرف، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو سفید رنگ کی. بزرگ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے داڑھی کی بات چھیڑنے سے؟ چلو ہو جائے جو پھر کی ہے، غلطی صحیح ہے نا. حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے آدمی کی عزت کی، یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے. اتنے بڑے لفظ بیان کر دیے. اور ترمذی شریف کے لفظ یوں ہیں، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سفید داڑھی والا بندہ قبر میں جاتا ہے، اللہ کرے نا ہمیں داڑھی کی توفیق بھی ملے. ہم نے تو قسم اٹھا لی ہے، کہتے ہیں جب تک نیک نہیں ہونا تب تک داڑھی نہیں رکھنی. تو میں کہتا ہوں تو یہ والی قسم اٹھانا جب تک نیک نہیں ہونا روٹی نہیں کھانی. تو نے داڑھی پہ قسم کھا لیا بھائی. حالانکہ بندہ داڑھی رکھ کے نیک ہو جاتا ہے. داڑھی رکھتا ہے تو نیکیاں، بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، اس کی داڑھی اسے بچاتی ہے. تو حضور عزت دینے آئے. نبی پاک علیہ السلام، عام مومن کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی حد نہیں، مفتی ہو، پیر ہو، صوفی ہو، درویش ہو، عالم فاضل ہو، حافظ قاری ہو، عام مومن. فرمایا سفید داڑھی والا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید لے کے آیا، مجھے حیات دیا، اسے عذاب دینا. انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ ادھر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کمزوری کا ذکر نہیں فرمایا. ابو جہل شراب پیتا تھا، سارے زمانے کو پتہ ہے. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص اس زمانے میں نبی پاک کے پاس اس کی شکایت لے کے آیا جب اسلام پر غربت تھی. اس زمانے میں ابو جہل اس کا مال دبا گیا اور حضور نے لے کے دیا. وہ ایک تفصیل ہے، چونکہ موضوع نہیں، ادھر نہیں جاتا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکے مارتا ہے، حالانکہ وہ مارتا تھا، وہ غریبوں کا مال لوٹتا تھا. لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی یہ بات ارشاد، اس کو ہدایت کی بات کہی، اس کو درس دیا. ہمارے ہاں تبلیغ، حضور اس کو تبلیغ کرتے تھے، اس پر تنقید نہیں کرتے تھے. ہم کسی کو تبلیغ نہیں کرتے، اس پر تنقید کرتے. حالانکہ ابو جہل حضور کی ذاتی زندگی پر اعتراض کرتا تھا، معاذ اللہ، وہ کہتا تھا جادوگر ہیں، کاہن ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہ سردار یہ ساری باتیں وہ کرتا تھا. لیکن حضور نے کبھی اس کی ذاتی زندگی پر اتر کر کوئی بات، آپ دیکھیں ذرا تلاش کریں، آپ جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھتے جائیں گے نا، اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ نبی پاک نے کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی. لیکن کبھی کسی شخص کی کوتاہی حضور نے بیان، کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ رویہ. حضور عزتیں دینے آئے دنیا میں، عزتیں دینے آئے. بتائیے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کہا، لقب دیا. حضرت عمر بھی تو سچ ہی بولتے تھے نا، جناب عثمان بھی تو سچ ہی بولتے تھے نا، حضرت سیدنا مولا علی بھی بولیے. لیکن ان کے اندر وہ خوبی زیادہ پائی جاتی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صدیق کہا. جناب عمر فاروق اگر حق اور باطل کی بات کرتے تھے تو باتیں حضرت ابوبکر بھی سچی کرتے تھے، لیکن حضور نے انہیں فاروق اعظم کہہ کے عزت دی. حضرت عثمان غنی کو پیکر شرم و حیا کہہ کے نبی پاک نے عزت دی. جناب علی کو اسد اللہ کہہ کے حضور نے عزت دی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، کچھ جگہوں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا ذکر ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ان کا ذکر، بلکہ عجیب روایت لکھی ہے امام یوسف صالحی نے سبل الہدی والرشاد میں، اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا. یہاں تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، دادی کا ظلم نہیں لوگ بھولتے، پردادی کا. بیبیاں کہتی ہیں تہاڈی دادی جو کرتی تھی کدی تہانوں دساں نا، بھائی وہ تو اب چلی گئی بیچاری، اب تو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، بات ختم ہو گئی. ہم بھولنے کو تیار، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پنچایت میں کبھی کسی چودھری کے پریشر پہ آ کے صلح کر لیتے ہیں، پر معافی نہیں دیتے. کرتے یہ ہیں کہ صلح کر لو، پھر جب کبھی میرے قابو آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا حضور نے اس کا ذکر فرمایا، فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا، پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔